الحمدللہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ صدق اللہ العظیم۔ حضرات سامعین و ناظرین، آج 7 رمضان المبارک ہے اور میں نے آپ کے سامنے سورہ قلم کی ایک آیت پاک تلاوت کی۔ اس میں خالق کائنات کی اپنی تخلیق کے شاہکار کی توصیف فرما رہی ہے۔ خالق ارض و سماوات نے اپنے محبوب نبی کریم جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف میں عظیم جملہ ارشاد فرمایا کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق حسنہ کے عظیم مرتبہ پر فائز ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھیے کہ خلق کسے کہتے ہیں۔ خلق کا معنی ہے عادت، طبیعت، خصلت، اور حسن اخلاق کا معنی ہے اچھی طبیعت، اچھے اخلاق، اچھے افعال۔ امام فخر الدین رازی لفظ خلق کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، خلق ایک ایسا انسانی ملکہ ہے جس کو اپنانے والا شخص افعال جمیلہ کو بآسانی ادا کرتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ کسی اچھے اور خوبصورت فعل کا کرنا الگ چیز ہے، لیکن اس کو سہولت اور آسانی سے کرنا الگ چیز ہے۔ کوئی کام خلق اسی وقت کہلائے گا جب اس کے کرنے سے تکلف سے کام لینے کی نوبت نہ آئے۔ یعنی جس طرح آنکھ بے تکلف دیکھتی ہے، کان بے تکلف سنتا ہے، زبان بے تکلف بولتی ہے، اسی طرح سخاوت، حیا، حق گوئی اور تقوی وغیرہ صفات تجھ سے تردد اور توقف کے بغیر صدور پذیر ہونے لگے تو اس وقت ان امور کو تیرے اخلاق شمار کیا جائے گا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ مذکورہ آیت کریمہ کا ایک کلمہ اپنے اندر معانی اور معارف کی ایک دنیا لیے ہوئے۔ مثلا لفظ اعلیٰ استعلاء کے لیے، یعنی کسی چیز پر حاوی ہونا، چھا جانا، قابو پا لینے کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ اخلاق حمیدہ اور افعال پسندیدہ پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبضہ ہے۔ یعنی تمام اخلاق حسنہ ایک مرکب یعنی سواری کی طرح ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے راکب یعنی شاہ سوار ہیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان امور کے لیے کسی تکلف اور بناوٹ کی ضرورت نہیں۔ آفتاب ذلت محمدی سے، آفتاب ذات محمدی سے صفات محمدیہ اور کمالات احمدیہ کی کرنیں خود بخود پھوٹتی رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی یہ حکم ارشاد فرمایا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ۔ اے حبیب اعلان فرما دیں کہ تم لوگوں سے نہ کسی اجر کا مطالبہ کرتا ہوں اور نہ تکلف اور بناوٹ کرنے والوں میں سے ہوں۔ حضرات سامعین ناظرین، رب ارض و سماوات نے انک لعلی خلق عظیم فرما کر بتا دیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تمام کمالات کی جامع ہے۔ وہ کمالات جو پہلے نبیوں اور رسولوں میں متفرق طور پر پائے جاتے تھے، وہ مجموعی طور پر اپنی تمام جلوہ سامانیہ اور اپنی جملہ رعنائیوں کے ساتھ اس ذات اقدس و اطہر میں موجود ہے۔
حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچے خوباں ہما دارت تو تنہا داری۔ امام شرف الدین بوسیری اپنی مخصوص انداز میں فرماتے ہیں، فاق النبیین فی خلق وفی خلق الی آخرہ، یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ظاہری شکل و صورت اور سیرت و اخلاق کے اعتبار سے تمام انبیاء کرام سے برتر ہیں۔ کوئی نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام علم اور شان کرم کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذات بزرگی کا آفتاب ہیں، سارے انبیاء آپ کے ستارے ہیں، اور وہ ستارے عہد جاہلیت کے اندھیروں میں آپ کے انوار اور تابانیوں کا ظاہر کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ طاہرہ سلام اللہ علیہ سے حضرت الشام نے خلق مصطفی کے بارے میں پوچھا تو آپ نے مختصر اور جامع جواب دیا کہ تم قرآن نہیں پڑھتے؟ کہا کیوں نہیں؟ تو فرمایا کان خلقہ القرآن، یعنی حضور کا خلق قرآن ہے۔ حضرات سامعین، جس محاسن اوصاف اور مکارم اخلاق کو اپنانے کا حکم قرآن نے دیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کمال درجہ متصف تھے، اور جن لغو باتوں اور فضول کاموں سے بچنے کی ترغیب دی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوری طرح منزہ اور مبرہ تھے۔ آقا کریم جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ادبنی ربی تادیبا حسنا، اللہ تعالیٰ نے مجھے خوب ادب سکھایا۔ جب اس عبد کریم کا مؤدب، مربی اور معلم خود رب العالمین ہے، تو پھر اس تلمیذ ارشد کے حسن ادب، حسن اخلاق، حسن تربیت اور کمال علم کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال تک رہا، بس آپ نے کبھی مجھے اف نہ کہا، اور اگر میں نے کوئی کام کیا تو اس کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس خلقا، کہ لوگوں میں اخلاق کے لحاظ سے سب سے اچھے تھے۔ اور حضرت امام مالک فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اس لیے مبعوث کیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے مبعوث کیا، یعنی میں اس لیے مبعوث کیا گیا ہوں کہ میں اچھے اخلاق کی تعمیل کروں، لِأُتَمِّمَ، تاکہ میں تکمیل کروں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت اور اس نے اخلاق کا ذکر کرتے ہوئے قرآن حکیم نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ، بس آپ اللہ کی رحمت سے ان کے لیے نرم دل ہیں، اور اگر آپ سخت دل اور ترش روح ہوتے تو وہ آپ کے گرد سے بکھر جاتے، بس آپ ان سے درگزر کیجیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق ایک مثالی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ کو آپ کی حیات مبارکہ میں کفار قریش کی طرف سے کس طرح اذیتوں اور مصیبتوں سے دوچار کیا گیا۔ آپ کے راستے میں کانٹے بچھا دیے جاتے، آپ کے راستے میں کوڑا کرکٹ پھینک دیا جاتا، آپ کے جسم مبارک پر اوجڑی ڈال دی جاتی، آپ کو شاعر کہا جاتا، مجنوں کہا جاتا، مگر خالق اقدس کے یہ مقدس پیغمبر اپنے حسن اخلاق اور حسن
عفو و درگزر کا عظیم مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی قوم کے لیے کبھی بد دعا نہ فرماتے، بلکہ دعائے ہدایت کے لیے ہی ہاتھ پھیلاتے۔ پھر یہ شاہ خوباں، شہنشاہ حسینہ، نور ذات لم یزل، احمد مجتبی، جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صرف خود ہی ہر کمال و ہر جمال کے پیکر و رہنا اور تصویر جمیل تھے، بلکہ آپ نے عقیدت مندوں اور نیاز مندوں کو بھی ان نعمتوں سے مالا مال فرما دیا۔ ان کی ایسی تربیت فرمائی کہ وہ نو آئندہ نسل انسانی کے لیے ایک دلکش نمونہ بن گئے۔ بے شمار ارشادات الہیہ میں، بے شمار ارشادات عالیہ میں سے صرف چند ایک آپ بھی ملاحظہ فرمائیں جن میں آقا کریم جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اخلاق حسنہ کی تلقین فرمائی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو جہاں کہیں بھی تم ہو، اور برائی کے بعد نیکی کرو تاکہ وہ اسے مٹا دے، اور لوگوں سے حسن اخلاق کے ساتھ پیش آؤ۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بروز قیامت میزان عمل پر جو چیز سب سے بھاری ہوگی، میزان عمل پر جو سب سے چیز بھاری ہوگی وہ حسن اخلاق ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے میں نے سنا کہ بے شک مومن اپنے حسن اخلاق کی وجہ سے ساری رات قیام کرنے والے اور دن کو روزہ رکھنے والے کے درجہ کو پا لیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے میرے نزدیک سب سے زیادہ وہ ہے جو تم میں سے اخلاق کے اعتبار سے سب سے اچھا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم میں سے بہتر کی خبر نہ دوں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا ہاں کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جس کی عمر طویل ہو اور اس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت فقی ابو اللیث سمرقندی فرماتے ہیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا اخلاق انسان کی ناک میں رحمت اللہ کی باغ ہے جو کہ ایک فرشتے کے ہاتھ میں ہے جسے وہ بلائی کی طرف کھینچ کے لے جاتا ہے، اور بلائی جنت لے جاتی ہے، جبکہ بد خلقی انسان کی ناک میں عذاب الہی کی لگام ہے جو کہ شیطان کے ہاتھ میں ہوتی ہے، شیطان اسے شر کی طرف کھینچ کے لے جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہوں۔